حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے تو دیکھا کہ استبرق کا ایک جوڑا بازار میں فروخت ہو رہا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، یہ حلہ خرید لیجئے اور جمعۃ المبارک کے دن اور وفود کی آمد کے موقع پر زیبتاً فرمایا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے کپڑے تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قسم کے 3 حلے لائے گئے۔ آپ نے ایک حلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تیسرا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، ان حلوں کے بارے میں تو آپ نے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے تھے، اب آپ نے وہ حلہ مجھے بھیج دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بیچ کر اپنی ضروریات پوری کر لے یا دوپٹے بنا کر اپنی عورتوں میں تقسیم کر دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5301۔ حضرت یحییٰ بن ابی اسحاق نے کہا کہ حضرت سالم نے مجھ سے پوچھا، استبرق کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا، موٹا اور کھرترا ریشم۔ وہ کہنے لگے، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کے پاس سندس کا حلہ دیکھا۔ وہ یہ حلہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یہ خرید لیجئے۔ پھر راوی نے حسب سابق حدیث بیان کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5302۔ حضرت عبداللہ بن عقیم سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا تو ایک دیہاتی نمبردار چاندی کے برتن میں پانی لایا۔ انہوں نے وہ برتن اسی کو دے مارا، پھر حاضرین سے اس سلوک پر معذرت کی اور فرمایا، میں نے اسے کئی بار چاندی کے برتن میں پانی لانے سے روکا ہے، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، سونے چاندی کے برتن میں پانی نہ پیو اور دیباج و حریر یعنی کسی قسم کا ریشم نہ پہنو، کیونکہ یہ چیزیں ان کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5303۔ حضرت واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ سے روایت ہے کہ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں ان کے پاس حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ انہوں نے کہا، تو کن میں سے ہے؟ میں نے کہا، میں واقد بن عمرو ہوں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا۔ انہوں نے کہا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سردار اور لمبے قد کے آدمی تھے۔ پھر ان کو یاد کر کے روئے اور بہت روئے۔ پھر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دومت الجندل کے حکمران عقیدر کی طرف ایک لشکر بھیجا تو اس نے اطاعت قبول کی اور آپ کی خدمت میں ریشم کا ایک حلہ بھیجا جو سونے کے تاروں سے بنایا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زیب تن کیا، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے صرف بیٹھے رہے، کوئی تقریر نہیں فرمائی۔ کچھ دیر بعد اتر آئے، لوگ ہاتھ لگا لگا کر حلے کو دیکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس کی عمدگی اور نرمی پر تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی قسم، حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھ منہ کی صفائی والے رومال جنت میں اس سے کہیں بڑھ کر خوبصورت ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5304۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کی ایک قبا پہنی جو آپ کو بطور تحفہ ملی تھی، پھر جلد ہی اتار دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دی۔ آپ سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اتنی جلدی اتار دی؟ آپ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس سے روک دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول، آپ نے ایک چیز ناپسند فرمائی، پھر وہ مجھے دے دی۔ آپ نے فرمایا، میں نے تجھے پہننے کے لیے نہیں دی بلکہ اس لیے دی کہ تو اسے بیچ کر اپنی ضروریات پوری کر لے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 2000 درہم میں بیچ دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5305۔ حضرت ثابت نے فرمایا، میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر دوران خطبہ فرماتے سنا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں ہرگز نہیں پہن سکے گا۔
سنن نسائی حدیث نمبر 5306۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی عورتوں کو ریشم نہ پہنایا کرو۔ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں ریشم پہنے کا آخرت میں نہیں پہنے کا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5307۔ حضرت عمران بن حطان سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریشم پہننے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو۔ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، مجھے حضرت ابو حفص یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں ریشم پہنے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5308۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریشم تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5309۔ حضرت علی بارقی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی۔ میں نے اسے کہا، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھ۔ وہ ان کی طرف مسئلہ پوچھنے چلی اور میں بھی ان کے ساتھ چلا تاکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن سکوں۔ وہ ان سے کہنے لگی، مجھے ریشم کے بارے میں فتویٰ دیجیے۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5310۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 کاموں کا حکم دیا اور 7 سے منع فرمایا۔ آپ نے ہمیں سونے کی انگوٹھیوں، چاندی کے برتنوں، ریشمی گدیلوں، قصی کپڑوں، موٹے، باریک اور عام ریشم پہننے سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5311۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارج کی بنا پر ریشم کی قمیص پہننے کی اجازت دے دی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5312۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خارج کی وجہ سے ریشم کی قمیص پہننے کی اجازت دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5313۔ حضرت ابو عثمان نہدی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے کہ ہمارے پاس امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریشم تو وہی شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں اس ریشم سے کوئی حصہ نہیں، البتہ اتنا پہن سکتا ہے۔ حضرت ابو عثمان نے انگوٹھے کے ساتھ والی 2 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا۔ میں نے سمجھا کہ اس سے مراد چادروں کے کناروں والی پٹیاں ہیں، حتیٰ کہ جب میں نے تیلسان کی چادریں دیکھیں تو مجھے یقین آیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5314۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مردوں کو ریشم پہننے کی اجازت نہیں مگر 4 انگلیوں کے برابر پٹی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5315۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ حلہ پہنے ہوئے دیکھا۔ آپ نے بالوں کو کنگھی کر رکھی تھی۔ میں نے کوئی شخص آپ سے بڑھ کر خوبصورت نہیں دیکھا، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5316۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پسندیدہ کپڑا دھاری دار چادر تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5317۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں معصفر کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ تو کافروں کا لباس ہے، تو نہ پہن۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5318۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ انہوں نے معصفر کپڑے پہن رکھے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ناراض ہوئے اور فرمایا جا ان کو اتار پھینک۔ انہوں نے عرض کی کہاں پھینکو؟ فرمایا آگ میں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5319۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹھی، قصی اور معصفر کپڑے پہننے اور دوران رکوع اور سجود قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5320۔ حضرت ابو رمثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ آپ نے 2 سبز چادریں پہن رکھی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5321۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کی شکایت کی۔ آپ اس وقت کعبے کے سائے میں ایک سیاہ دھاری دار چادر کو تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد و نصرت طلب نہیں فرماتے؟ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں فرماتے؟ سنن نسائی حدیث نمبر 5322۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک عورت ایک بردہ لے کر آئی، پھر حضرت سہل نے شاگردوں سے پوچھا کیا تم جانتے ہو بردہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، یہی سیاہ دھاری دار چادر جس کا کنارہ بھی ساتھ ہی بنا گیا ہو، اور کہا اے اللہ کے رسول میں نے یہ چادر اپنے ہاتھ سے بنی ہے، میں آپ کو پہننے کے لیے پیش کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لیا جبکہ آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ پھر آپ گھر سے ہو کر ہماری طرف تشریف لائے تو آپ نے اسے بطور ہزار یعنی تہبند باندھ رکھا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5323۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، وہ زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرے رہتے ہیں، اور اپنے فوت شدگان کو بھی انہی میں کفناؤ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5324۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، زندہ لوگ بھی اسے پہنے اور فوت شدگان کو بھی انہی میں کفن دو، یہ بہترین کپڑے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5325۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائیں تقسیم کی، لیکن میرے والد حضرت مخرمہ کو کچھ نہ دیا، تو حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بلاؤ۔ میں نے آپ کو بلایا تو آپ تشریف لائے، تو آپ پر ان میں سے ایک قبا تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ تمہارے لیے چھپا رکھی تھی۔ والد محترم حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا اور پہن لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5326۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں فرماتے سنا جو شخص احرام کی حالت میں تہبند نہ پائے وہ شلوار پہن سکتا ہے، اور جو شخص جوتے نہ پائے وہ موزے پہن سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5327۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ ایک شخص تکبر سے اپنا تہبند زمین پر گھسیٹتا چلا جا رہا تھا کہ اسے زمین میں دھسا دیا گیا، وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5328۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کے ساتھ اپنا کپڑا زمین پر گھسیٹتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔
سنن نسائی حدیث نمبر 5329۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کے ساتھ اپنا کپڑا زمین پر گھسیٹے گا، اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5330۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند کی جگہ نصف پنڈلی ہے جہاں موٹا پٹھا ہوتا ہے، اگر تم وہاں تک نہیں چاہتا تو کچھ نیچا کر لے، اور اگر تو وہاں بھی نہیں رکھنا چاہتا تو پنڈلی سے نیچے کر لے، لیکن تہبند کا ٹخنوں پر کوئی حق نہیں۔ یہ الفاظ استاد محمد ابن قدامہ کے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5331۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازار ٹخنوں سے نیچا ہو تو اتنی جگہ آگ میں جلے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5332۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند ٹخنوں سے نیچا ہو تو وہ جگہ آگ میں جائے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5333۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تہبند لٹکانے والے کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5334۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اپنے عطیے کا احسان جتلانے والا، تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5335۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بال یعنی لٹکانا تہبند، قمیض اور پگڑی سب میں ہوتا ہے۔ جو شخص ان میں سے کسی بھی چیز کو تکبر کے ساتھ زمین پر گھسیٹے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5336۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کے ساتھ اپنا کپڑا زمین پر گھسیٹے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے تہبند کا ایک پلو لٹک جاتا ہے، الا یہ کہ میں ہر وقت اس کا خیال رکھوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان لوگوں میں شامل نہیں جو یہ کام تکبر سے کرتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5337۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر سے اپنا کپڑا لٹکائے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، عورتیں اپنے دامنوں سے کیا سلوک کریں؟ آپ نے فرمایا، وہ مردوں سے ایک بالشت نیچا رکھ لیں۔ انہوں نے کہا، پھر تو ان کے پاؤں ننگے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، پھر وہ ایک ہاتھ لٹکا لیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5338۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عورتوں کے دامن کا مسئلہ ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک بالشت لٹکا لیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر تو ان کے پاؤں ننگے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایک ہاتھ لٹکا لیں، اس سے زیادہ نہ لٹکائیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5339۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار کے بارے میں مسئلہ ذکر فرمایا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عورتیں کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بالشت نیچا رکھ لیں۔ وہ کہنے لگیں، پھر تو ان کے پاؤں ننگے ہوں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک ہاتھ نیچا کر لیں، اس سے زائد نہ کریں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5340۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عورت اپنا دامن کس قدر نیچا کر سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت۔ انہوں نے کہا پھر تو اس کے پاؤں ننگے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ایک ہاتھ نیچا کر لے، اس سے زائد نہ کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5341۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتمال الصمہ اور ایک کپڑے میں اس طرح گوٹھ مارنے سے منع فرمایا ہے کہ اس کی شرمگاہ پر کچھ نہ رہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5342۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشتمال الصمہ اور ایک کپڑے میں گوٹھ مارنے سے منع فرمایا ہے کہ اس کی شرمگاہ پر کوئی پردہ نہ رہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5343۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتمال الصمہ اور ایک کپڑے میں گوٹھ مارنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5344۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاہی مائل پگڑی پہنے دیکھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5345۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن احرام کے بغیر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے جبکہ آپ کے سر مبارک پر سیاہ پگڑی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5346۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے جبکہ آپ نے سیاہ پگڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5347۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر رونق افروز دیکھ رہا ہوں جبکہ آپ پر سیاہ پگڑی ہے اور آپ نے اس کا شملہ اپنے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکا رکھا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5348۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا صورت یعنی تصویر ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5349۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا ذی روح کی تصویر ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5350۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرنے کے لیے ان کے ہاں حاضر ہوئے تو وہاں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے فرمایا کہ میرے نیچے سے بستر کی چادر نکال دے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ چادر کیوں نکلوا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ اس میں تصویریں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جو تصویر کپڑے میں نقش ہو اس میں کوئی حرج نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، مگر مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ کپڑے میں بھی نہ ہو بلکہ سادگی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5351۔ حضرت زید بن خالد کا بیان ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو۔ راوی حدیث بصر نے کہا پھر حضرت زید بیمار پڑ گئے، ہم ان کی بیمار پرسی کو گئے تو ان کے دروازے پر ایک بار تصویر پردہ لٹک رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی عبید اللہ خولانی سے کہا کیا ہمیں حضرت زید نے اس سے پہلے تصویر کے بارے میں حدیث نہیں بتائی تھی؟ عبید اللہ نے کہا
آپ نے ان کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا تھا مگر کپڑے میں منقش تصویر جائز ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5352۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے کھانا تیار کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا۔ آپ تشریف لائے تو آپ نے ایک پردہ دیکھا جس پر تصویریں تھیں۔ آپ واپس چلے گئے اور فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5353۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر تشریف لے گئے، پھر آپ تشریف لائے تو میں نے ایک پردہ لٹکا رکھا تھا جس میں پروں والے گھوڑوں کی تصویریں تھیں۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا اسے اتار دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5354۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہمارے پاس ایک پردہ تھا جس پر پرندوں کی تصاویر تھیں۔ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا تھا تو اسے سب سے پہلے وہ نظر آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اسے ہٹا دو، میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہوں اس پر نظر پڑتی ہے تو توجہ دنیا کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے پاس ایک چادر تھی جس میں دھاریاں تھیں، ہم اسے اوڑھا کرتے تھے، اس کے ہم نے ٹکڑے نہیں کیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5355۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک کپڑا تھا جس میں تصویریں تھیں، میں نے اسے گھر میں ایک طاق کے آگے لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طاق کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا عائشہ اس کو مجھ سے دور ہٹا دے، میں نے اسے اتار کر اس کے تکیے بنا لیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5356۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک پردہ لگا دیا جس میں تصویریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اسے اتار پھینکا، میں نے اس کے 2 تکیے بنا لیے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5357۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لائے جبکہ میں نے اپنے ایک طاق کو تصویروں والے پردے کے ساتھ چھپا رکھا تھا۔ آپ نے اسے اتار پھینکا اور فرمایا قیامت کے دن سخت ترین عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ صورتوں جیسی صورتیں بناتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5358۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے جبکہ میں نے تصویروں والا ایک پردہ لٹکا رکھا تھا۔ جب آپ نے دیکھا تو غصے سے آپ کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا، پھر آپ نے اسے اپنے دست مبارک سے پھاڑ دیا اور فرمایا قیامت کے دن سخت ترین عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ صورتوں جیسی صورتیں بنانے کا تکلف کرتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5359۔ حضرت نضر بن انس رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک عراقی آدمی ان کے پاس آیا اور کہا میں تصویر سازی کا کام کرتا ہوں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نزدیک آ، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جو شخص دنیا میں زیرو اشیاء کی تصویر بنائے گا اسے قیامت کے دن اس بات کا پابند کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے لیکن وہ پھونک نہیں سکے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5360۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ذی روح چیز کی صورت بنائے گا اسے عذاب دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ اس میں روح پھونکے جبکہ وہ روح نہیں پھونک سکے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5361۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کسی ذی روح کی تصویر بنائی اسے قیامت کے دن مجبور کیا جائے گا کہ اس میں روح پھونکے
جو وہ پھونک نہیں سکے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5362۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تصویریں بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ انہیں کہا جائے گا، جو تم نے تصویریں بنائی ہیں ان میں زندگی بھی پیدا کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5363۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ان صورتیں بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا، جو بنایا ہے اس میں زندگی ڈالو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5364۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویریں بنا کر پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی نقل کرتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5365۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو جاندار چیزوں کی تصویریں بناتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5366۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا، آ جائیں۔ انہوں نے کہا، میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں جبکہ آپ کے گھر میں ایک پردہ ہے جس میں تصویریں بنی ہوئی ہیں؟ یا تو آپ ان کے سر کاٹ دیں یا اسے چٹائی بنا کر بچھا لیں۔ ہم فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5367۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لحافوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سفیان نے لحوف کے بجائے ملاحف کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5368۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک پر 2 پٹیاں تھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5369۔ حضرت عمرو بن عوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک میں 2 تسمے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5370۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ ایک جوتے میں نہ چلے حتیٰ کہ اسے ٹھیک کر لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5371۔ حضرت ابو رزین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر بطور تعجب و تاسف مار رہے تھے اور فرما رہے تھے، او عراقیو، تم سمجھتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کسی شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ دوسرا ایک جوتا پہن کر نہ چلے حتیٰ کہ اسے ٹھیک کر لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5372۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے گھر میں چمڑے کی بچھونے پر استراحت فرما ہوئے، آپ کو پسینہ آ گیا۔ میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی اور آپ کے بابرکت پسینے کو اکٹھا کر کے ایک شیشی میں ڈال لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، ام سلیم کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا، میں آپ کا پسینہ اپنی خوشبو میں ڈال لوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5373۔ حضرت سامورہ بن سہم سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان بنا۔ ان کو طاعون کا عارضہ لاحق ہو چکا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے تو حضرت ابو ہاشم رونے لگے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا کوئی تکلیف آپ کو بے چین کر رہی ہے یا دنیا سے جانے کا غم ہے، جبکہ آپ کی دنیا کا بہترین حصہ تو گزر چکا ہے؟ انہوں نے فرمایا ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی تھی، کاش میں اس پر قائم رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شاید تجھ پر وہ دور آئے جب لوگوں میں بے تحاشا مال تقسیم کیے جائیں گے، تجھے صرف ایک نوکر اور ایک سواری جہاد کے لیے کافی ہے۔ واقعتاً وہ دور یا مال میں نے پایا، لیکن میں نے زیادہ مال جمع کر لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5374۔ حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے کے کنارے پر چاندی لگی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5375۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نعل چاندی کا تھا، اس کے دستے کے کنارے پر بھی چاندی لگی تھی اور درمیان میں بھی چاندی کے حلقے بنے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5376۔ حضرت سعید بن ابی الحسن نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے کے کنارے پر چاندی لگی ہوئی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5377۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تو یہ دعا کیا کر اللہم سددنی واہدنی، یعنی اے اللہ مجھے سیدھا رکھنا اور ہدایت پر قائم رکھنا۔ نیز آپ نے مجھے ریشمی گدیلوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا، اور یہ گدیلے قصی یعنی ریشمی کپڑے سے بنے ہوتے تھے جنہیں عورتیں اپنے خامندوں کے لیے پالان پر رکھنے کی غرض سے بناتی تھیں، اور یہ رنگ میں ارجوانی رنگ کی چادروں جیسے ہوتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5378۔ حضرت ابو رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ خطاب فرما رہے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ایک اجنبی آدمی آیا ہے، اپنے دین کے بارے میں سوال کرتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ دین کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، اپنا خطبہ چھوڑا اور میرے پاس پہنچ گئے۔ آپ کے پاس ایک کرسی لائی گئی، میرا خیال ہے کہ اس کے پائے لوہے کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہو گئے اور مجھے وہ علم سکھانے لگے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا تھا۔ پھر خطبے کی جگہ تشریف لے گئے اور اپنا خطبہ مکمل فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5379۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطحہ مکے میں تھے، جبکہ آپ سرخ رنگ کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس کچھ لوگ تھے۔ آپ سفر شروع کرنا چاہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور اذان دی، وہ اپنا منہ ادھر ادھر کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5380۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں نور کے ممبروں پر رحمان کی دائیں جانب ہوں گے، جو عدل کرتے ہیں اپنے فیصلوں میں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنی رعایا کے ساتھ۔ استاد محمد بن آدم نے اپنی روایت میں کہا اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہی ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5381۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ مہیا فرمائے گا، جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پھلے پھولے، نمبر 3 جو شخص اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ نکلیں، نمبر 4 وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، نمبر 5 وہ 2 شخص جو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کریں، نمبر 6 وہ شخص جسے کوئی خوب رو اور معزز عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور نمبر 7
وہ شخص جو اس قدر چھپا کر صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں نے کیا کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5382۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی حاکم فیصلہ کرتے وقت صحیح نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرے اور صحیح فیصلہ کر دے تو اس کو دگنا ثواب ملے گا، اور اگر وہ کوشش کرے لیکن صحیح فیصلے تک نہ پہنچ سکے تو اس کے لیے اکہرا ثواب ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5383۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ اشعری لوگ آئے اور کہا، ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں کیونکہ ہمیں آپ سے ایک کام ہے۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ آپ سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہمیں کسی کام پر مقرر فرمائیے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا، میں نے ان کی اس بات پر آپ سے معذرت کی اور آپ کو بتلایا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ انہیں کیا کام ہے، ورنہ میں ان کے ساتھ نہ آتا۔ آپ نے مجھے سچا جانتے ہوئے میری معذرت کو تسلیم فرمایا اور ارشاد فرمایا، ہم کسی ایسے شخص کو اپنے کسی کام پر مقرر نہیں کرتے جو خود طلب کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5384۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، کیا آپ مجھے عامل مقرر نہیں فرمائیں گے جس طرح فلاں کو مقرر فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے بعد تم محسوس کرو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جا رہی ہے تو تم صبر کرنا حتیٰ کہ مجھے حوض پر ملو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5385۔ حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکومت نہ مانگ، کیونکہ اگر تجھے مانگنے کے نتیجے میں حکومت مل بھی گئی تو تجھے حکومت کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر تجھے مانگے بغیر حکومت ملی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری مدد کی جائے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5386۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم امارت کی خواہش کرو گے جبکہ یہ قیامت کے دن ندامت اور افسوس و حسرت کا سبب بن جائے گی۔ یہ دودھ پلاتی رہے تو اچھی لگتی ہے، دودھ چھڑا دے تو بری لگتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5387۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ بنو تمیم کا ایک قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قعقاع بن معبد کو ان کا امیر مقرر فرما دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کے بجائے اقرع بن حابس کو امیر مقرر فرمائے۔ اس بات پر دونوں آپس میں بحث و تکرار کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں تو اس کی بابت یہ آیت اتری، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ اگر یہ لوگ صبر کرتے اور آپ کو باہر سے آوازیں نہ دیتے حتیٰ کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5388۔ حضرت حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے لوگوں کو اسے ابو الحکم کی کنیت سے پکارتے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا، اصل حکم تو اللہ تعالیٰ ہے اور اسی کا فیصلہ چلتا ہے، پھر تجھے ابو الحکم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس نے کہا، میرے قوم میں جب کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں، میں ان میں فیصلہ کر دیتا ہوں جسے دونوں فریق پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تیرے کتنے لڑکے ہیں؟ میں نے کہا، شریح، عبداللہ اور مسلم۔ آپ نے فرمایا، ان میں سے بڑا کون ہے؟ اس نے کہا، شریح۔ آپ نے فرمایا، تیری کنیت آج سے ابو شریح ہے۔ پھر آپ نے اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے دعا فرمائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5389۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک فرمان کی بدولت بچا لیا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ جب شاہ ایران کسرا مر گیا تو آپ نے پوچھا، ان لوگوں یعنی ایرانیوں نے کسے جانشین بنایا ہے؟
لوگوں نے کہا اس کی بیٹی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جنہوں نے اپنی حکومت ایک عورت کے سپرد کر دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5390۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نحر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے تھے کہ خثعم قبیلے کی ایک عورت آپ کے پاس حاضر ہوئی اور کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں پر فریضہ حج میرے والد پر اس وقت فرض ہوا جبکہ وہ بہت بوڑھے ہیں، سواری پر سوار نہیں ہو سکتے الا یہ کہ انہیں لٹا دیا جائے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تو اس کی طرف سے حج کر، کیونکہ اگر اس کے ذمے قرض ہوتا تو اسے ادا کرتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5391۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ خثعم قبیلے کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، جبکہ فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری کے پیچھے بیٹھے تھے۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں پر فریضہ حج میرے والد پر اس وقت فرض ہوا جبکہ وہ بہت بوڑھے ہیں، وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، تو کیا یہ درست ہے کہ میں ان کی طرف سے حج ادا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اور راوی حدیث استاد محمود نے کہا یقضی، یعنی جبکہ استاد عمر بن عثمان کے لفظ تھے یجزاءن۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا کہ امام زہری سے کئی لوگوں نے یہ روایت بیان کی ہے، مگر جو ولید بن مسلم نے بیان کیا ہے وہ کسی نے بیان نہیں کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5392۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے سواری پر بیٹھے تھے کہ خثعم قبیلے کی ایک عورت آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے آئی۔ فضل اس کو دیکھنے لگے اور وہ فضل کو دیکھنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیرنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں پر فریضہ حج میرے والد پر اس وقت فرض ہوا جبکہ میرا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ سواری پر ٹھہر یعنی بیٹھ نہیں سکتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور یہ حجۃ الوداع کی بات ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5393۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خثعم قبیلے کی ایک عورت نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں پر فریضہ حج میرے والد پر اس وقت فرض ہوا جبکہ وہ بہت بوڑھے ہیں، سواری پر نہیں بیٹھ سکتے، اگر میں ان کی طرف سے حج کروں تو کیا ان کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ہاں۔ فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف دیکھنے لگے کیونکہ وہ خوبصورت عورت تھی اور فضل بھی ایسے ہی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کا چہرہ پکڑ کر دوسری طرف پھیر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5394۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے باپ پر حج اس حال میں فرض ہوا ہے کہ وہ انتہائی بوڑھے ہیں، سواری پر نہیں بیٹھ سکتے، اگر میں انہیں پالان پر باندھ دوں تو مجھے خطرہ ہے وہ مر جائیں گے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بتا، اگر اس کے ذمے قرض ہوتا اور تو ادا کر دیتا تو کیا اسے کفایت ہو جاتا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے باپ کی طرف سے حج کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5395۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے کہ ایک آدمی نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول، میری والدہ بہت بوڑھی ہیں، اگر میں انہیں سواری پر سوار کر دوں تو بھی وہ نہیں بیٹھ سکیں گی، اگر میں انہیں سواری پر سوار کر دوں تو بھی وہ نہیں بیٹھ سکیں گی، اور اگر میں انہیں پالان پر باندھ دوں تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ مر جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بتا، اگر تیری والدہ کے ذمے قرض ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر اپنی ماں کی طرف سے حج بھی کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5396۔
حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، اللہ کے نبی، میرے والد بہت بوڑھے ہیں، حج کی طاقت نہیں رکھتے، اگر میں انہیں اٹھا کر سواری پر لاد بھی دوں تب بھی وہ بیٹھ نہیں سکیں گے، کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، تو اپنے والد کی طرف سے حج کر۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا، سلیمان بن یسار نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5396۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، میرا باپ بہت بوڑھا ہے، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تو بتا، اگر اس کے ذمہ قرض ہوتا اور تو ادا کر دیتا تو اسے کفایت نہ کرتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5398۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید نے فرمایا، ایک دن لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی مسئلے کے فیصلے کے بارے میں بہت زور دیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک وقت تھا کہ ہم فیصلے نہیں کیا کرتے تھے اور نہ ہمارا یہ مقام تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرمایا کہ ہم اس مرتبے کو پہنچ گئے ہیں جو تم دیکھ رہے ہو۔ آج کے بعد جس کے پاس کوئی فیصلہ آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی حکم ذکر نہیں، تو پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرے۔ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ سامنے آئے جس کے بارے میں نہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی حکم ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ ہے، تو پھر وہ نیک لوگوں کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرے۔ اور اگر کوئی ایسا معاملہ سامنے آئے جس کے بارے میں نہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی حکم ہو اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ فرمایا ہو اور نہ سلف صالحین نے کوئی فیصلہ کیا ہو، تو وہ اپنی رائے کے ساتھ حق بات تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ یہ نہ کہے کہ مجھے فتویٰ دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور میں خطرہ محسوس کرتا ہوں، اس لیے کہ حلال کا حکم واضح ہے اور حرام کا بھی، درمیان میں کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، تو ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ شک و شبہ والی چیز کو چھوڑ دے اور غیر مشتبہ چیز کو اختیار کر۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا، یہ حدیث جید یعنی قابل حجت ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5399۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم پر ایک ایسا وقت گزرا کہ ہم فیصلے نہیں کیا کرتے تھے اور نہ ہمارا یہ مرتبہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہم اس درجے کو پہنچے جو تم دیکھ رہے ہو۔ اب جس شخص کے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہو تو وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کرے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جو کتاب اللہ میں مذکور نہ ہو تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرے، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے جو نہ کتاب اللہ میں مذکور ہو اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت فیصلہ فرمایا ہو تو وہ سلف صالحین کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرے۔ یہ نہ کہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اور میں خطرہ محسوس کرتا ہوں، اس لیے کہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، البتہ ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، تو شک و شبہ والی چیز کو چھوڑ کر غیر مشتبہ چیز کو اختیار کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5400۔